نشر من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم بابا جی فرماتے ہیں نا کہ آپ میرے سے وہ سوال پوچھیں جس کا جواب آپ کو کتاب میں نہ ملتا. جی جی تو وہ کتاب جو ہے، اب یہ دیکھیں کہ کتابیں تو بہت ہیں، قرآن مجید بھی کتاب ہے. جی جی جی. تو یہ بابا جی اب کیا فرما رہے ہیں کہ آپ میرے سے وہ سوال پوچھیں جس کا جواب آپ کو کتاب میں نہ ملتا. مولانا اس بات کی تائید کریں گے کہ اگر ہم مان لیں ابھی تو اسلام کے اوپر اتنی کتابیں ہیں کہ اگر بندہ ان کے نام بھی لکھنا چاہے، کتابوں کے نام بھی لکھنا چاہے، تو اس کی کئی نسلیں گزر جائیں گی. وہ اسلام پہ جو کتابیں ہیں ان کے نام نہیں لکھے. فرض کریں ہم مان لیتے ان ساری کتابوں کو ہم دریافت کر دیتے ہیں، فرض کریں تو صرف ایک کتاب قرآن پاک پہ رہ جاتے ہیں. تو اس ایک کتاب کے بھی کوئی 70 مختلف ترجمے موجود ہیں، تائید کریں، ٹھیک ہے. اور 70 تو ترجمے ہیں، اور ان 70 ترجموں کی وجہ سے 70 فرقے بنے ہوئے ہیں. اگر ایک کتاب کو بھی لے لیا جائے تو اس میں سے بھی سوال ڈھونڈنا جو ہے، سوال کا جواب ڈھونڈنا جو ہے، وہ عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے. وہ اس میں اس ایک کتاب میں بھی اتنا کنفیوژن پیدا کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس ایک کتاب بھی جو ہے نا وہ انسان کے اندر جو سوال پیدا ہو رہے ہیں اس کا وہ وہاں سے اس کو جواب نہیں. تو باقی کتابیں جو ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے اب آج کل تو وہ علماء کے ہر عالم کے دوسرے عالم کے خلاف کفر کا فتویٰ موجود، ہر فرقے کے پاس، یہ بابا حضور کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، کہ ہر فرقے کے پاس تقریباً دوسرے فرقے کے خلاف کفر کا فتویٰ موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اور بہت سے ایسے علماء کرام ہیں جن کو اپنی سیکیورٹی کے لیے گارڈ رکھنے پڑتے ہیں. کیوں مطلب صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہ سیکیورٹی ایشو ہے ان کو کہ جی ان پہ حملہ. تو یہ جو ہے نا کتابوں نے، یہ سارا کمال کتابوں کا ہی ہے. تو اشفاق احمد صاحب سے مجھے بڑا اختلاف ہے، لیکن ایک جملہ مجھے ان کا بڑا پیارا لگتا ہے. انہوں نے ایک دفعہ کہا، ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ دیا کہ جی جاہل جو ہوتا ہے وہ پڑھے لکھے سے بہتر ہوتا ہے. یہ آپ کو سوال کا جواب، علم و بس کرو یار، اس کی تشریح. انہوں نے ٹی وی پروگرام میں کہہ دیا کہ جاہل جو ہے نا وہ پڑھے لکھوں سے بہتر ہے. تو وہ اینکر جو تھا اس نے کہا جی اشفاق صاحب آپ کو معلوم ہے یہ آن ایئر جا رہا ہے، پروگرام لائیو جا رہا ہے، اور میرے علاوہ اس وقت آپ کو جو ہے سینکڑوں ہزاروں سینکڑوں کروڑوں لوگ، جو اشفاق صاحب کی تو بڑا فین کلب تھا، آپ کو پتہ نہیں دنیا میں کتنے لوگ اس وقت سن رہے ہیں. آپ نے یہ بات کی ہے، آپ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ نے کیا کہا ہے؟ کہا جی میں نے یہ کہا ہے کہ جاہل جو ہے وہ پڑھے لکھوں سے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا جی اچھا چلے آپ اب یہ ہمیں سمجھا بھی دے رہا، آسان لفظوں میں سمجھانا. کہا جی میں آپ کو ایک جملے میں سمجھا. اشفاق صاحب جیسے بھی تھے بابا حضور کی محفلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ نہ کچھ تو ان کو فیض تھا اور کچھ نہ کچھ تو ٹریننگ ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا جی میں ایک جملے میں سمجھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی وہ سمجھائیں. انہوں نے کہا دیکھیں
پاکستان کو جو بھی نقصان پہنچایا ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں نے پہنچایا ہے، کبھی کسی جاہل نے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں۔ تو یہ جو تعلیم ہے تو وہ تعلیم، اس تعلیم کا کیا فائدہ؟ انہوں نے فرمایا نا قرآن کریم بھی کتاب ہے۔ جی جی ویسے تو قرآن کریم کے متعلق ہمارا جو ایمان ہے، جی جی عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مخلوق میں شامل نہیں ہے، وہ غیر مخلوق ہے، جی جی اللہ پاک کا تجلی ہے۔ جی جی قرآن پاک سے براہ راست فیض یاب ہونا یہ کسی امتی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، پوری امت میں۔ حضور پاک کی ذات پاک کے علاوہ اس میں یہ صحابہ کرام کی تو اپنی زبان تھی نا، عربی مادری زبان تھی، لیکن وہ بھی محتاج تھے حضور پاک کی بارگاہ کے قرآن پاک سے فیض یاب ہونے کے لیے۔ تو یہ کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ براہ راست کوئی قرآن پاک سے فیض لے سکے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ سارا تفرقہ جو پڑا ہے وہ اس وجہ سے پڑا ہے کہ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق وہ انہوں نے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ کیا ہوا کہ سب آپس میں آیتیں سناتے، کوئی عالم دین ایسا نہیں ہے کہ جو بائبل سناتا ہو، سارے علماء دین قرآن پاک ہی سناتے ہیں جی، اور وہ قرآن پاک سنا کے ہی ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ وہاں پہ یہودی جو ہیں وہ ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ہم جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اور جھگڑے کر رہے ہیں، فساد میں مبتلا۔ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ علی بھائی اسی بات کے پیش نظر ایک بات یاد آئی تھی، وہ شیئر کروں گا کہ قرآن کے معنی یا قرآن کے الفاظ ہی اگر اس کی حقیقت ہیں تو کبھی بھی مولانا رومی کو جناب شاہ شمس تبریز کی ضرورت نہ پڑتی، کوئی اللہ والا ہی اس کو بیان کر سکتا ہے، عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ نے درست فرمایا۔ تو قرآن کا مفہوم جو ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے اس بات سے یہ ذرا وضاحت ہو جائے گی کہ ابو جہل کا لقب جو مسلمانوں نے ابو جہل رکھا تھا وہ ضد میں رکھا تھا، وہ اس ضد میں رکھا تھا کہ ابو جہل جو تھا اس دور کا سب سے بڑا عالم تھا۔ ابو جہل اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا، تو مسلمانوں نے ضد بازی میں آ کے اس کا نام ابو جہل رکھا۔ تو وہ جو سب سے بڑا عالم تھا، اب ہمارا کوئی عالم، علماء سے معذرت کے ساتھ، ہمارا کوئی عالم پاکستان کا کتنی مرضی بھی عربی کے اوپر کمانڈ حاصل کر لے جی، وہ ابو جہل سے زیادہ اچھی عربی تو نہیں جان سکتا۔ اور ابو جہل جتنا قرآن کی عربی کو سمجھتا تھا اس سے زیادہ تو کوئی عالم دین نہیں سمجھتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عربی جاننا کافی نہیں ہے اور اس کا مطلب جاننا بھی کافی نہیں ہے۔ وہ عربی بھی جانتا تھا، اس کا مطلب بھی اچھی طرح جانتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی واردات ضروری ہے، ورنہ پھر وہ بندہ جو ہے وہ ابو جہل کا ابو جہل ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جی 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 فرمایا ہے جی کہ اگر کوئی حتمی طور پر کوئی مولوی چاہے جتنا بڑا علامہ فہامہ ہو، حتمی طور پر خدا نخواستہ اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے نا قرآن فہمی کا، جی جی تو وہ کائنات کا پرلے درجے کا جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے عربی میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے، 30 جلدوں میں عربی میں ہے، اور انہوں نے بھی اینڈ پہ یہی لکھا ہے کہ اللہ و رسولہ عالم، جتنی مجھے خیرات حاصل تھی وہ میں نے نظر کر دیا، باقی اللہ و رسول زیادہ جانتے۔ ٹھیک ہے، حتمی طور پہ یہ قرآن فہمی کا دعویٰ کرنا تو یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جی ہاں بالکل۔ علی بھائی اس سوال میں تبسم صاحب کے سوال میں ایک بڑی سینسٹیوٹی ہے، اس کی طرف ذرا توجہ فرمایا آپ کہ بابا حضور فرمایا کرتے تھے کہ وہ سوال کرو جو کتاب میں نہ ہو، کسی کتاب میں نہ ہو، جس کا جواب کسی کتاب میں نہ ہو، تو اس کا واضح مطلب ہوتا تھا کہ وہ دنیاوی کتابیں جو ہیں ان کی طرف اشارہ تھا ان کا،
ان کا الکتاب کی طرف اشارہ نہیں ہوتا تھا. یہ بات بہت ضروری، یہ میں نے اس لیے گستاخی کی ہے کہ آن ایئر گئی ہے بات، تو یہ اس کا وہ آپ تو فرماتے ہیں کہ ایسا بسم اللہ نو پڑھ کے اج کیتی شروع کتاب وچ موراں دے پر رکھے نل رائے عطر گلاب. تو یہ بات الکتاب، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، الفاظ کا اختلاف ہے. الکتاب وہی ہے. وہ نعت کسی کو یاد ہے علامہ اقبال کی؟ گنبد آبگینہ رنگ، لوگ بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود، الکتاب. لو بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. الکتاب جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو کہا گیا ہے. بے شک. تو یہ جو ہمارے پاس ترجمہ کردہ چیز موجود ہے یہ اس الکتاب میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اور ہاں تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ قرآن پاک جو ہمارے پاس موجود ہے، میرے گھر میں جو قرآن پاک موجود ہے وہ اور ہے، ساتھ والے گھر میں موجود اور وہ اور ہے، اس سے ساتھ والے گھر میں جو موجود اور ہے. تو آپ کس قرآن پاک کی بات کریں؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اس قرآن پاک میں جو میرے گھر میں موجود ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی اس سوال کا جواب نہ موجود ہو. الکتاب کچھ اور چیز ہے، اور پرنٹڈ تاج کمپنی نے جو کتاب چھاپی ہے وہ کوئی اور چیز ہے، بالکل کوئی اور چیز ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تاج کمپنی نے جو قرآن پاک کے نام پہ جو فراڈ کیا، تو اس کا ثبوت ہے کہ انہیں قرآن پاک سے تو کوئی غرض ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو پاکستان کی ہسٹری میں جو چند بہت بڑے فراڈ ہوئے ہیں، ان میں سے ایک فراڈ تاج کمپنی نے کیا ہے، جو کہ قرآن چھاپنے والا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ تھا. جی یہ تو بڑی بات پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے. آپ نے جو جملہ فرمایا کہ آپ کے گھر میں بھی نسخہ قرآن کریم کا موجود ہے، ساتھ والے میں بھی، اس سے شاید ترجمہ ہی مراد ہوگا نا آپ کا. جی ترجمے میں، وگرنہ قرآن کریم کا جو متن ہے وہ تو وہی ہے جو سرکار کی بارگاہ جی سے ہمیں ترجمے کی بات ہو، ترجمے کی بات ہو، متن کی بات ہو. علی بھائی وہ چہرائے مصطفیٰ جی جی اصل میں قرآن ہے، واہ چہرائے مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. واہ واہ سبحان. ایک بت کی پرستش میں کھلا راز یہ واصف، ایک بت کی پرست، یہ وہ کچھ کھلائی کی بات ہو رہی ہے اور قبلہ ذرا ٹیڑھا ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو ایک بت کی پرستش میں کھلا راز، اب بت کہہ رہے ہیں، اب بت تو کفار پوچھتے ہیں. ایک بت کی پرستش میں کھلا راز یہ واصف، ایک بت کی پرستش میں کھلا راز یہ واصف، کافر جو ہوئے حافظ قرآن ہوئے ہم، کافر جو ہوئے حافظ قرآن ہوئے. اب یہ شعر حل کریں ذرا. ایک بت کی پرستش میں کھلا راز یہ واصف، کافر جو ہوئے ہم حافظ قرآن ہوئے. یہ کیا شعر جی. ہاں ہاں جی 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 جی. رانجھن نوں میں ٹونڈن نکلی تے رانجھن ملیا نہ ہی، رب ملیا پر وہ رانجھن ورگا نہ ہی. واہ، یہ پھر وہی بت ہے. یہ وہی بت ہے. ہاں لیکن وہ جو جی اچھا بابا حضور کا شعر سنا ہے نا، وہ شعر ہے. اور اس کا ہے کہ مختصر یہ اس کی تصریح ہے کہ الکتاب جو ہے وہ اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ ہی الکتاب ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ الکتاب نہیں. تو وہ چہرہ جس کو یاد ہو جائے تو
وہ قرآن کا پھر حافظ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ چہرہ یاد کرنا ہے ہمارا کام، وہ چہرہ یاد کرنا ہے ہمارا کام جو ہے، وہ کتابیں پڑھنا نہیں.